السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ پیغام 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ آپ میرے اس پیغام پر غور کریں اور میرے ان سوالوں کا جواب اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور مجھ تک پہنچائیں۔ پیغام یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اور خاص کر اس مہینے کے اندر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام دے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ایک خاص دن بنا کر اور اس کو دنیا کے سامنے رکھ کر جو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور کار کوٹریاں سجائی جاتی ہیں اور روڈوں کے اوپر رزق جو ہے پھینکا جاتا ہے اور اسے تقسیم کیا جاتا ہے، تو دیکھا جائے تو میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اگر آپ مانتے ہیں اور ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کو آپ کسی چیز سے ثابت کریں، کسی حوالے سے ثابت کریں۔ قرآن میں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، احادیث میں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، آثار صحابہ سے اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، اس کے بعد ائمہ سے اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، اس کے بعد اولیاء اللہ سے اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی کہ آج سے قبل کسی دور میں بھی آپ چلے جائیں، کسی دور کے لوگوں کو دیکھیں، کسی دور کے ولی کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، ائمہ اکرام کو دیکھیں کہ کہیں پر آپ کو اس چیز کا ثبوت نہیں ملے گا کہ 12 ربیع الاول کے دن جشن منایا جائے، کہ 12 ربیع الاول کے دن مٹھائیاں تقسیم کیا جائیں اور 12 ربیع الاول کے دن دیگیں پکائی جائیں اور خوشی کا دن منایا جائے، تو کہیں سے بھی آپ کو اس چیز کا ثبوت نہیں ملے گا۔ آیا آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال گزارے، اس 23 سال میں 23 مرتبہ یہ دن آیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس 23 سال میں اس 23 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا؟ اگر نہیں منایا تو کسی کو منانے کا حکم دیا تو آپ کو یہ دونوں باتیں نہیں ملیں گی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا ہے اور نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 مرتبہ یہ دن آیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جل بسے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ دن 10 مرتبہ آیا، نہ آپ نے اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ دن 12 مرتبہ آیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ دن 5 مرتبہ آیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اس دن کو خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو 1 مرتبہ یہ دن آیا، اور اس 1 مرتبہ میں نہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا خود، نہ منانے کا حکم دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد سیاست کے سلطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ دن 19 مرتبہ آیا، اور 19 مرتبہ میں آپ دیکھیں کہ نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ صحابہ اکرام کا دور تھا، صحابہ اکرام کے دور سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آپ کو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو ان دونوں ثبوتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرات ائمہ اکرام کا دور آیا،
تو ان کے دور کے اندر دیکھیں کہ سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن 47 مرتبہ آیا۔ نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دن کو خود منایا اور نہ منانے کا دوسروں کو حکم دیا کہ آپ اس دن کو منائیں اور یہ جشن منائیں۔ آپ کو اس چیز کا بھی وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کے بعد دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور کو، دوسرے امام ہیں ان کے دور کو دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن 68 مرتبہ آیا، اور آپ دیکھیں گے اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے یہ دن نہ خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ امام مالک کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن جو ہے 55 مرتبہ آیا، اور آپ دیکھیں گے امام شافعی رحمہ اللہ نے نہ اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن 38 مرتبہ آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 38 سال میں نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا ثبوت ملا، اور نہ صحابہ اکرام سے ملا، اور نہ صحابہ اکرام کے بعد ائمہ اکرام سے اس چیز کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہمیں وہاں سے کوئی دلیل ہم تک پہنچتی ہے، نہ نقلی اور نہ عقلی، کسی چیز کی بھی نص ہمارے پاس یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا دور ہے، اس دور میں دیکھیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن 65 مرتبہ آیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس دن کو نہ خود منایا اور نہ منانے کا دوسروں کو حکم دیا۔ تو اگر کہیں سے ثبوت ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو بتاتے، دنیا کے سامنے اس بات کو رکھتے کہ آپ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں اور لوگوں کو بھی منانے کا حکم دیں۔ تو دیکھیں کہ نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے دور میں 67 مرتبہ یہ دن آیا۔ تو سلطان باہو رحمہ اللہ نے نہ اس دن کو خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کے دور کے اندر دیکھیں کہ 70 مرتبہ یہ دن آیا، اور اس 70 مرتبہ میں بابا شکر گنج رحمہ اللہ نے نہ اس دن کو خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن جو ہے 53 مرتبہ آیا۔ نہ آپ نے اس دن کو منایا اور نہ منانے کا حکم دیا کسی کو کہ آپ اس دن کو منائیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمہ اللہ، بختیار کاکی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جن کے جنازے کے اندر اس وقت جب ٹرین، بس وغیرہ اور یہ چیزیں سواری کی سہولیات بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت ان کے جنازے کے اندر 20 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی، اور 20 لاکھ افراد کی اس شرکت کو ہندوؤں نے دیکھ کر 20,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے یہ کتنا وقت گزارا، 55 مرتبہ ان کے دور کے اندر یہ دن آیا، لیکن انہوں نے یہ دن نہ خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت علی اجویری رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ دن 62 مرتبہ آیا، نہ انہوں نے یہ دن منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ فیصلہ آپ خود کریں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، نہ چاروں خلفائے راشدین کے دور کے اندر اس کا ثبوت ہے، نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت ہے، یعنی تمام تر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر آپ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ان کے دور کے اندر سے ہمیں آج تک یہ چیز نہیں ملی، اگر ملی ہوتی تو یقین جانیے کہ اس چیز پر عمل کرنے والے سب سے پہلے اور یہ اللہ کے ولی ہوتے، اس چیز کو اپنانے والے سب سے پہلے صحابہ اکرام ہوتے۔ تو نہ ائمہ اکرام اور نہ صحابہ اکرام اور نہ اولیاء اللہ کے دور کے اندر یہ اس چیز کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، کوئی نص ہم تک پہنچتی ہے۔ بہرحال جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی، یا آپ کہیں اور سے ثبوت اس کا تلاش کریں یا ڈھونڈیں تو آپ کو کہیں سے بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے یا کسی ولی نے یا کسی ائمہ نے یا کسی ابدال نے، قطب نے
کہیں پر بھی کسی نے بھی اس چیز کو منایا ہو، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے منایا ہے، تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، تو اس چیز کا مجھے ثبوت چاہیے کہ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ دور کے اندر اس چیز کو نہیں منایا گیا، صحابہ اکرام کے دور کے اندر اس چیز کو نہیں منایا گیا، اور اولیاء اللہ کے دور کے اندر اس کو نہیں منایا گیا، تو پھر آپ اس کے اندر کسی چیز کا ثبوت نہیں پا سکتے، اور نہ آپ اس چیز کے اندر کسی چیز کی دلیل آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اس دن کو منانے سے پرہیز کیا جائے۔